صلاۃ والسلام کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایسے فضائل عظیمیہ و مناقب کریمہ اور فوائد کثیرہ پہ مشتمل ہے کہ جو کسی دوسرے عمل میں نہیں پائے جاتے اور نہ ہی کسی دوسرے افعال و اقوال میں پہچانے جاتے ہیں۔ محبت و خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا زندگی کو امن و سکون کا گھر بنا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درود شریف میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے، غموں کو راحت میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ اس میں زندگیوں کو بدلنے، دکھوں کو راحت اور مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی طاقت ہے۔ آج ہم اس بابرکت عمل کے زبردست فوائد پر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر دو طرح کے حالات آتے ہیں، جب اعمال اچھے ہوں تو حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر حالات بھی اچھے نہیں رہتے۔ آج ہر جگہ مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہیں۔ ہماری حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے اور آنے والا دور ماضی سے بھی زیادہ خطرناک اور تاریک نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی اقدام نہ اٹھانا ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ پہلے ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ ہماری تنزلی اور زوال کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے سدباب کے لیے متعدد تدابیر اختیار کی گئی، لیکن ہر تدبیر، ہر اقدام ناموافق و ناکام اور بے اثر ثابت ہوا ہے، جس کے باعث ہمارے راہبر بھی مایوسی اور خوف میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں، اس لیے جب تک اصل مرض کی طرف توجہ نہ دی جائے اور اصل مادے کی اصلاح نہ کی جائے، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ بس جب تک ہم اصل مرض کی تشخیص ٹھیک سے نہیں کر لیتے اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، تب تک اصلاح کی بات کرنا ہمارے لیے بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارا دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل الہی قانون ہے جو قیامت تک ہماری دینی اور دنیاوی بھلائی کا ضامن ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی بیماری کی خود تشخیص کریں اور خود اس کا علاج شروع کریں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریقے علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری راہبری سے قاصر رہے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ اگر موٹی موٹی چیزیں بیان کروں تو مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات کی کمی نہیں ہے، بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی اور تجارتی معاملات میں منافقت ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہر حال میں اپنی اصلاح کرنی ہی ہوگی، لیکن سوال آتا ہے کہ شروعات کریں کہاں سے، ہے نا؟ تو دیکھیں، لفظ اصلاح سنتے ہی ہمارا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ اس کی شروعات سامنے والے سے ہو۔ یعنی سب سے بڑی خامی اور خرابی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں سے اصلاح کا آغاز ہو، تمام برائیوں کا خاتمہ دوسرے کی ذات اور دوسرے کے گھر سے شروع ہو۔ یہ خیال و گمان شاید ہی کسی شخص کو آتا ہو کہ رسومات کے خاتمے کا مطالبہ خود ہماری ذات سے بھی ہے۔ برائیوں کے خاتمے میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، زندگی میں تبدیلی لانے کا فریضہ ہمارے اوپر بھی عائد ہوتا ہے، اور یہ بات شاذ و نادر ہی کوئی سوچتا ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے اخلاق و کردار بے داغ بنانا چاہیے۔ اصلاح کی طرف انبیاء کرام، صحابہ و تابعین اور اولیاء عظام کا نقطہ نظر ہمارے نقطہ نظر سے بالکل مختلف تھا۔ ان کی ہر اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا تھا، اپنے اہل و عیال سے ہوتا، اپنے گھر خاندان کی فکر ان کو دامنگیر ہوتی تھی۔ وہاں دعوت کا کام اعمال و افعال سے ہوتا تھا، جبکہ زمانی تبلیغ و نصیحت کو ثانوی اہمیت حاصل تھی۔ علماء و صوفیاء نے اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں درود و سلام کی کثرت کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ آج چونکہ میں آپ کے لیے حالات بدلنے والا خاص روحانی چیلنج لایا ہوں، سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں یا کسی مشکل میں ہیں اور آسانی چاہتے ہیں یا دکھ، غم، مصیبت وغیرہ سے نکلنا ہے، تو اس 7 روزہ روحانی چیلنج میں ضرور شامل ہوں۔ یہ بہت آسان ہے، ہر بندہ بآسانی کر سکتا ہے۔ آپ 7 دن تک روزانہ 100 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر اس دوران گناہوں سے خود کو دور رکھیں، جھوٹ بولنے، کسی کو دھوکہ دینے، غیبت چغلی کرنے، معاملات میں کھوٹ سے خود کو دور رکھیں، اور پھر 7ویں دن دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے، اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے اور عافیت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس شخص پر کھل جاتے ہیں
تو پیارے دوستوں، آپ اس 7 روزہ چیلنج میں ضرور شامل ہوں۔ اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے، اپنے حالات کو اچھا بنانے کے لیے، آپ کو اس روحانی چیلنج میں شامل ہونا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس چیلنج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مبارک ہو۔ آپ کی زندگی بدلنے سے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں روک سکتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 7 روزہ تجربہ ہم سے شیئر کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ 7 دن کے بعد اس ویڈیو پر واپس آئیں اور کامنٹس میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو آئیے ابھی شروع کریں اور کامنٹ سیکشن میں یہ کامنٹ ضرور کریں کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتی ہوں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو امن و سکون، سکھ، چین، خوشی اور برکتوں سے بھر دے۔